ये वाक़या एक शादीशुदा जोड़े के साथ पेश आया जब ज़ारा और अकबर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। अकबर गाड़ी चलाने में मसरूफ़ था और ज़ारा गाड़ी से बाहर के नज़ारे ले रही थी। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। जिस वक्त बारिश शुरू हुई वो एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तेज़ बारिश और धुंध के बाइस अकबर को गाड़ी रोकनी पड़ी। तकरीबन 10 मिनट के इंतज़ार के बाद जब बारिश कुछ थमी तो अकबर ने गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए, तो गाड़ी स्टार्ट ना हुई। उसने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, लगता है बारिश की वजह से गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। बारिश अब भी हो रही थी लेकिन इसका जोर टूट चुका था। अकबर ने ज़ारा को इशारा किया। दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। बाहर हर तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक सड़क पर कोई न था। ज़ारा ने दूर एक रोशनी देखी। उसने अकबर को इशारा किया। दोनों इस रोशनी की तरफ चल दिए। जब वो करीब पहुंचे तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। जंगल के बीचों बीच एक काले रंग का बड़ा सा मकान था जिसकी फ्रंट साइड पर ब्लैक कॉटेज लिखा था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़े ने दरवाजा खोला और सवालिया नजरों से इनकी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि तुम कौन हो। अकबर ने बताया कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, इनको रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। बूढ़ा तेजी से अंदर गायब हो गया और कुछ देर के बाद वो इन्हें लेकर एक कमरे में आ गया। देखो, तुम रात यहाँ गुजार सकते हो लेकिन सुबह होते ही चले जाना, क्योंकि मालिकन को किसी अजनबी का यहाँ ठहरना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर बूढ़ा चला गया। दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए इनके पास जो कुछ भी खाने को था वो दोनों खाकर सो गए। थोड़ी देर के बाद अकबर की आंख खुली तो उसने देखा ज़ारा बिस्तर पर नहीं थी। उसने सोचा शायद ज़ारा वॉशरूम में हो, लेकिन जब काफ़ी देर बाद ज़ारा की वापसी ना हुई तो वो उठकर बैठ गया। रात के 2 बजे का वक्त था। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। वो बहुत घबराया। उसने सोचा कि जब कुंडी अंदर से बंद है तो फिर ज़ारा कहाँ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने दरवाज़ा खोला और राहदरी में आ गया। राहदरी में गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। उसने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी न था। राहदरी में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन सब बंद पड़े थे और इन्हीं कमरों में सबसे आखिर वाले कमरे के दरवाजे से रोशनी बाहर आ रही थी। वो कमरे के करीब गया और अंदर झांका तो इसके होश उड़ गए। कमरे में ज़ारा एक पलंग पर लेटी हुई थी। वो बूढ़ा और एक औरत दोनों इस पर झुके उसका खून पी रहे थे। ये मंजर देखकर वो बहुत घबरा गया और वो भागकर वापस अपने कमरे की तरफ आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी
تو اس کو ایک اور جھٹکا لگا۔ دروازہ کھولنے والی زارا تھی۔ اب تو اکبر پر پوری طرح خوف طاری ہو چکا تھا۔ وہ ایک دم سے دوبارہ اسی کمرے کی طرف بھاگا جس میں کچھ دیر پہلے اس نے زارا کو دیکھا تھا، لیکن اب کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زارا سے کچھ کہہ پاتا کہ اچانک ہی پورے گھر سے تیز رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے باہر مین گیٹ کی طرف بھاگا۔ راستے میں وہی بوڑھا ملا۔ ان دونوں نے بھاگ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ شادی شدہ جوڑے کی ہے جو اپنی 11 سالہ بیٹی کے ساتھ ایک ایسے پراسرار گھر میں رہنے آئے جس پر غیبی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ لڑکی کا نام سعدیہ تھا اور اس کے شوہر کا نام عامر تھا۔ یہ لوگ آج ہی اپنی بیٹی کومل کے ساتھ اس پراسرار گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ یہ ایک ڈبل سٹوری اور کافی بڑا گھر تھا اور بہت ہی مناسب قیمت پر ان کو مل گیا تھا، مگر یہ گھر آبادی سے تھوڑا دور ایک موڑ پہ واقع تھا۔ اس گھر کے اطراف کافی درخت تھے۔ سعدیہ اور عامر کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا دن تھا۔ مناسب قیمت پر اتنا بڑا گھر مل جانا کسی نعمت سے کم نہ تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج کا دن ان کے لیے بہت مصروف ترین دن تھا۔ سامان کی ایڈجسٹمنٹ نے ان سب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ عامر اور کومل دونوں سو چکے تھے، مگر سعدیہ نیند نہ آنے کی وجہ سے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی تھی، اور جب سعدیہ کو نیند آنے لگی تو اس نے ٹی وی بند کر دیا اور صوفے پر ہی سو گئی۔ رات کو اچانک ٹی وی کی آواز سے پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ سمجھی شاید کہ اس کا ہاتھ ریموٹ پر لگ جانے سے ٹی وی دوبارہ کھل چکا ہے۔ اس نے ٹی وی کو ایک بار پھر بند کر دیا اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی، جو کہ بہت ہی دل فریب تھا۔ مگر جیسے ہی وہ واپس مڑی، اسے لگا کوئی بہت تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے سے گزرا ہے۔ وہ چونکی اور ڈر گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہاں پر کچھ نہ تھا۔ جب کافی دیر کچھ نہ ہوا تو وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹی وی لانچ سے باہر آ گئی اور اپنے روم میں جا کر سو گئی۔ اگلے دن سب کچھ نارمل تھا۔ رات کا واقعہ اس نے اپنے ذہن سے چٹک دیا تھا۔ وہ سب بھول کر گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر شام میں ایک اور عجیب و غریب واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ وہ شام کی چائے پیتے ہوئے ایک کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس نے کومل کی آواز سنی جو اسے پکار رہی تھی، ماما ماما ادھر آئیے۔ کومل کا کمرہ اوپر کی جانب تھا۔ سعدیہ تیزی سے کمرے کی طرف جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ کومل کے کمرے میں پہنچی تو اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کومل گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ سمجھی کومل شرارت کر رہی ہے، مگر پھر اسے اپنا خیال بدلنا پڑا جب کومل ویسے ہی کافی دیر تک سوتی رہی۔ اب وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ اللہ کا نام لیتی ہوئی نیچے آ گئی اور کافی دیر تک
سر پکڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ دوسرا عجیب و غریب واقعہ تھا اور ان کو گھر شفٹ ہوئے یہ صرف دوسرا دن تھا۔ سعدیہ ان سب باتوں کو بھولنا چاہتی تھی اور اسی لیے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ سعدیہ کا سارا دن عجیب و غریب خیالات میں گزرا اور رات کو جب اس کا شوہر عامر گھر آیا تو اس نے سارا واقعہ عامر کو بیان کیا۔ یہ سب سن کر عامر ہنسنے لگا کہ اب تمہارے کان بھی بجنے لگے ہیں، ایسی باتیں نہ سوچا کرو۔ بس پھر بات آئی گئی ہو گئی اور رات کو جب سعدیہ گہری نیند میں تھی تو اس نے ایک بھیانک اور دل دہلا دینے والی چیخ سنی۔ عامر کو اٹھایا، اسی وقت قدموں کے دوڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے سارا گھر چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ سعدیہ کی حالت اب خراب ہو چکی تھی۔ عامر کا ماننا تھا کہ وہ کوئی چور تھا جس نے اس مکان کو پہلے کی طرح خالی سمجھ کر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہوگی اور وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ مگر عامر کو خود اپنی بات میں کھوکھلاپن محسوس ہوا کیونکہ گھر کے اندر آنے کے کوئی آثار اور نشان نہ تھے۔ خیر اسی طرح چھوٹے موٹے واقعات 2 دن تک ہوتے رہے مگر عامر گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا اور سعدیہ بہت پریشان تھی۔ آخر ایک شام گھر کے در و دیوار سے آوازیں آنے لگی، چلے جاؤ یہ ہماری جگہ ہے۔ پھر بھیانک آوازوں سے گھر گونج اٹھا اور اسی وقت سعدیہ نے اپنی بیٹی کومل کی چیخ سنی اور وہ نیچے بھاگی تو اس کا دل دہل گیا۔ کومل آخری سیڑھی کے پاس بے ہوش پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسی وقت عامر آ گیا۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر آیا اور اسی وقت انہوں نے سیڑھیوں پر ایک عورت کو دیکھا جو ایک کالے سائے جیسی تھی اور آنکھیں روشن تھیں۔ اب تو عامر کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور گھر کے باہر بھاگے۔ عامر نے سعدیہ سے کہا، تم باہر ہی رکنا، اندر نہ جانا، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ سعدیہ نے اپنی بیٹی کو ہوش میں لانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی مگر وہ بے ہوش تھی۔ سعدیہ نے جب مکان کی طرف دیکھا تو ایک انتہائی خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ گھر پوری طرح دھند میں لپٹا ہوا تھا اور عجیب و غریب مخلوقات ہر جگہ مکان پر موجود تھی۔ سعدیہ بھی بیٹی کو لے کر سڑک کی طرف بھاگی۔ عامر جلدی ایک ٹیکسی کو بلا لایا اور اپنی بیٹی کو ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے وہ گھر فوراً ہی خالی کر دیا۔ کافی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ وہ مکان ایک عورت کا تھا جو کالا جادو کرتی تھی اور ایک دن جادو پلٹ گیا اور وہ عورت مر گئی۔ اس کے بعد سے وہ گھر شیطانی قوتوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بے شمار بار لوگوں نے اس عورت کے سائے کو بھی اس مکان میں کئی بار دیکھا۔ اسی لیے یہ مکان اس علاقے میں ہنٹڈ ہاؤس کے نام سے مشہور ہوا۔ مسٹر ڈیوڈ اپنی 2 بیٹیوں پنکی اور جینی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی وائف کینسر کے موذی مرض کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایک دن مسٹر ڈیوڈ کو ان کی فرم کی طرف سے
इनके दूसरे शहर के तबादले का नोटिस मिला। मिस्टर डेविड इस तबादले से काफी नाखुश थे, लेकिन जब इनको पता चला कि इनको रहने के लिए एक मकान भी दिया गया है, तो वो खामोशी से अपनी दोनों बेटियों पिंकी और जेनी के साथ दूसरे शहर आ गए। जिस इलाके में इनको घर दिया गया था वो इलाका काफी गैर आबाद था। यहाँ पर सिर्फ चंद घर ही आबाद थे और बाकी घर या तो बंद पड़े थे या फिर खाली पड़े थे। इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा भी था जिसके बारे में मशहूर था बरसों पहले चंद लोगों ने एक शख्स को ताबूत समेत इस घर में जिंदा दफन कर दिया था। लोगों को जब पता चला तो उन्होंने इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में जब पुलिस ने उन लोगों की निशानदेही पर इस घर में उस जगह की खुदाई की जहां पर उस शख्स को ताबूत समेत दफना दिया गया था, तो पुलिस को वहां से कुछ ना मिला। सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने उन सबको रहा कर दिया और बाद में एक एक करके ये तमाम लोग भयानक मौत का शिकार हुए। लोग कहते हैं कि वो शख्स अपने ताबूत में आज भी जिंदा है और उसी ने इन सबको भी कत्ल किया है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस इलाके में होने वाली तमाम पुलिसरार अमवात भी उसी ताबूत के भूत ने ही की है। मिस्टर डेविड को इस इलाके में रहते हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे और जब उन्होंने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटियों को वहां जाने से मना कर दिया था। मगर पिंकी और जेनी ने जब ये तमाम बातें सुनी तो इनका तजस्सुस बहुत बढ़ गया। ये दोनों बहनें बहुत ही बहादुर और निडर थीं। पिंकी के पास इसके दादा का दिया हुआ एक खास लॉकेट भी था जिसमें एक छोटा सा होली क्रॉस था जो उसकी हमेशा हिफाजत करता था। दादा ने यही लॉकेट जेनी को भी दिया था, लेकिन उससे वो लॉकेट कहीं गुम हो गया था। ये दोनों बहनें अक्सर डरावनी किताबें बहुत शौक से पढ़ा करती थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत किया करती थीं और दोनों एक दूसरे को कभी तन्हा नहीं छोड़ती थीं। मिस्टर डेविड सुबह 9 बजे काम पर चले जाते तो दोनों बहनों के पास घर के काम के सिवा कोई और काम ना होता। दोनों बहनें जो इस मकान को देखने की बहुत ख्वाहिशमंद थीं और फिर एक दिन रात को जब मिस्टर डेविड काम से घर वापस आए तो दोनों बहनों ने इलाके की सैर की इजाजत दी। मिस्टर डेविड ने इजाजत देते हुए कहा कि वो उस मकान की सिमत हरगिज न जाएं। पिंकी और जेनी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। मिस्टर डेविड को क्या मालूम था कि वो दोनों उसी मकान को देखने जा रही थी। और फिर पिंकी और जेनी दोनों घर से रवाना हुई। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो उसी घर की जानिब चल दी। वो घर इनके घर से ज्यादा दूर ना था। ये दोनों जब उस घर के सामने पहुंची तो इनको घर के अंदर से एक अजीब और गरीब बू आ रही थी, जैसे गोश्त को जलाया जाता है। घर के आसपास मुकम्मल सन्नाटा था। मकान में भी गहरी खामोशी छाई हुई थी। पिंकी ने जेनी से घर वापस चलने को कहा और उसको समझाया कि ये जगह ठीक नहीं लग रही, मगर जेनी ने पिंकी की बात ना मानी और वो घर में दाखिल हो गई और मजबूरन पिंकी को भी उसके पीछे मकान में दाखिल होना पड़ा। मकान के अंदर का माहौल इंतहाई दहशतनाक था। जा बजा दीवारों पर खून के धब्बे थे।
پنکی اور جینی مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے جب صحن میں پہنچی تو انہوں نے ایک کمرے میں روشنی دیکھی۔ وہ دونوں بہت حیران ہوئیں کیونکہ لوگوں کے مطابق یہ گھر بہت عرصے سے خالی پڑا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں پر خوف طاری ہوا، لیکن پھر ہمت کر کے دونوں اس کمرے کی طرف بڑھیں اور جب کمرے میں جھانکا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اندر کمرے میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اور وہ شاید کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پنکی اور جینی دونوں کمرے میں داخل ہو گئی، پر اس بوڑھی عورت نے ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔ پنکی نے سمجھا شاید یہ بڑھیا کوئی پاگل ہے یا پھر اونچا سنتی ہے، اس وجہ سے اس نے ان کے قدموں کی آواز نہ سنی ہو، تو اس نے بڑھیا کو ہاتھ کے اشارے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بڑھیا نے ان دونوں کو غصے سے دیکھا اور کہا، میرا بیٹا ساتھ والے کمرے میں کھانا کھا رہا ہے، میں گلاس ڈھونڈ رہی ہوں، اس کو پانی دینا ہے۔ اماں گلاس تو یہ رکھا ہے، جینی نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ او ہاں، میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ اچھا تم دونوں میرا ایک کام کرو، ساتھ والے کمرے میں میرا بیٹا بیٹھا ہے، یہ گلاس اسے دے آؤ۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جینی نے حیرت سے کہا، یہ تو پورا گھر خالی پڑا ہے۔ لیکن پھر پنکی نے جینی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ساتھ والے کمرے کی طرف آ گئیں۔ اور پھر جیسے ہی انہوں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا تو ان کی دہشت سے چیخ نکل گئی۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکے کی لاش پڑی تھی جس کو بہت ہی بری طریقے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کے پورے جسم پر پنجوں کے نشان تھے۔ وہ دونوں دوڑ کر ساتھ والے کمرے میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بڑھیا منہ پر دونوں ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس بڑھیا کے قریب پہنچی تو بڑھیا نے سر اٹھایا اور بڑھیا کا چہرہ دیکھتے ہی دونوں کی چیخ نکل گئی۔ وہ بڑھیا نہیں، وہی تابوت کا بھوت تھا اور اس کی شکل بہت ہی خوفناک ہو چکی تھی۔ آنکھوں کی جگہ خالی تھی۔ پنکی اور جینی نے آج تک اتنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میں نے تو ایک شکار کی طلب کی تھی، میرے گروپ کی کیا شان ہے جو اس نے دو شکار بھیج دیے۔ اور اس نے جینی کو گردن سے پکڑ لیا۔ پنکی کا دماغ سن ہو چکا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور پھر اچانک اس کو اپنے دادا کا دیا ہوا لاکٹ یاد آیا۔ اس نے فوراً وہ لاکٹ نکالا اور اس بھوت کی جانب کر دیا۔ بھوت کو ایک جھٹکا لگا اور وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، لیکن جینی کی گردن اب تک اس کی گرفت میں تھی۔ پنکی نے بہت کوشش کی لیکن اس نے جینی کا گلا اس قدر تیز دبایا کہ شاید اس کا سانس رک گیا تھا۔ پنکی بہت گھبرا چکی تھی۔ اس نے بائبل پڑھنا شروع کر دی۔ ایک دم بھوت کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا تھا اور جینی کمرے کے وسط میں پڑی تھی اور اس کے گلے سے خون بہہ رہا تھا۔ پنکی نے روتے ہوئے جینی کو ہلایا لیکن جینی نے کوئی حرکت نہ کی، شاید وہ مر چکی تھی۔ پنکی روتی ہوئی بوجھل قدموں سے اپنی بہن کی موت کے صدمے میں کھوئی ہوئی واپس چل پڑی۔